کمال ہو۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران فخر الشعراء، شاعر بے بدل، شاعری کی انگشتری کا ایک نایاب نگینہ جناب ذاکر اہل بیت علی عباس عسکری صاحب، ان کے فوراً بعد ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام، قصیدیاں دی آرویسٹر ذاکر اہل بیت جناب ملک منتظر مادی صاحب، اور ان کے فوراً بعد محقق دوران شہنشاہ فضائل جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسینی تلہاڑا۔ ایک خصوصی خبر آئی ہے جی میں آکھدہ نہیں، ایمرجنسی نیوز ہے کہ لنگر جناب علی ناصر تلہاڑے تو فوراً بعد لنگر کروایا جائے گا، محسوس نہیں فرمانا۔ تو اب آپ کے سامنے شاعری دنیا کا ایک بہت بڑا نام، میری دعا ہے مالک ذکر کا صدقہ اس سے بھی زیادہ بلندیاں عطا فرمائے، جناب علی عباس عسکری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے فوراً بعد جناب ملک منتظر مادی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ممبر پہ تشریف فرماؤں گے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے؟ بسم اللہ ٹائم دے بآواز بلند صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب زمانے میں اس ملک پاکستان کی محافظت فرما۔ سامعین گرامی اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ میری مخدومہ آپ تمام موالیان کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، موالیان دیکھ سکتے ہیں۔ عزت بھرا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا، میرے بعد بھی جاری رہے گا۔ اچھے پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور بہتر پڑھنے والوں کو میرے بعد نوکری کرنی ہے۔ اب جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں انہیں قبول کیجئے گا، دعاؤں سے نوازیے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ جو وقت ذاکرین کا مقرر پایا ہے مجھے اس سے بھی آدھا پڑھنا ہے۔ 15 سے 16 منٹ کی نوکری ہے اور بس یہی انتظار ہے کہ بعد میں پڑھنے والے آئیں تو میں ان کے حوالے ممبر کروں۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میری طرف سے
اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اور میں نے ویکھیا مولا دے نا تے جے ناراض نہ ہو وہ تاں جڑا بادشاہ آج دے دہاڑ تشریف لے آیا وے نا اسے بادشاہ دے نا تے میں 2 قدم اگے تشریف لے آو۔ میرے مولا تو حوث دے رکھنے میں 2 قدم مولا علی علیہ السلام دے نا تے میں تسی بھی اگر 2 قدم ہی سمیٹ جاؤ نا بقایا 13 منٹ دی میری نوکری ہے مولا حسین علیہ السلام دے نا تے میں تکلیف نہ کرو تا 2 قدم اگر تسی آ جاؤ یہ جگہ پر کر دیو تو میرے بعد علیہ چلو بہتر ماحول مل جاسی انہوں دی نوکری بہتر ہوگی تے چنگی گل ہے۔ پڑھو صلوات مل کے بلند آواز دینا سامنے آ جاؤ میرے موڑ نہیں سکتا۔ شہزاد صاحب بڑا معروف سا نام ہے، ناظم ممبر صاحب سے لے کے آخری بندے تک اب اجازت لے کے نوکری شروع کر رہا ہوں جناب۔ گزارش کی ہے کہ ادھر ہاتھ کھولے جائے مولا دا واسطہ نے داد نہیں دیونی صرف مسکرامنا پہ میں آپ آتا پہ۔ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ میرے محترم بزرگ دعا فرمائیں گے، لفظ ہے میرے پاس مجھے وہ دینے ہیں آپ کو، یا داد لینی ہے یا دعا لینی ہے، تیسری بات ہی کوئی نہیں، ورنہ ان ویڈیو کیمروں میں سننے والے فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے کیا بات آپ کے حوالے کی تھی۔ داد مجھے بے شک نہ دیجیے گا سامعین، بس اپنے چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا، میں صرف آپ سے مسکراہٹ مانگ رہا ہوں۔ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ پھر آخری بندے سے بات کر رہا ہوں، اور یہ مت سوچئے گا کہ بار بار مسکرانے کا کیوں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں مسکراؤ مسکراؤ مسکراؤ، 13 رجب آ گئی، 13 رجب پہ مسکرانے کے اس لیے شہزادہ پہلی گل ہے میرے جشن دی، 13 رجب پہ مسکرانے کے لیے ناظم ممبر صاحب علی کے پاس عسکری کاظم اس لیے کہہ رہا ہے میرے محترم، نہ تو کوئی 13 رجب چھوٹی آمد ہے نہ ہی کوئی 13 رجب چھوٹی عید ہے۔ مسکراؤ نہ مسکراؤ تو مقدر دی گل ہے، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، پہلا جملہ ہے یہ 13 رجب اتنی بڑی عید ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہو دلال میری گل لے، جڑا سمجھ گئے ہو مل کے نعرہ حیدری علی بادشاہ کو لینے کے لیے میرے جو 10 منٹ بقایا رہ گئے ان تے کم از کم نعرے میرے فرنٹ تو لگن، مل کے نعرہ حیدری علی کو لینے کے لیے بھیا ذرا سا میں ٹک کے فریش ہو کے باوڑے میں گیا، علی بادشاہ کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں۔ مسکرا میرا بھرا، مولا دنا ہی مسکرا، اور میرے مولا آگے تیری پریشانی نہیں پہ مقدی کرمانے، مل کے نعرہ حیدری علی کو لینے کے لیے وہ نبی، لفظ لفظ پہ توجہ، زندگی گزر گئی سنتے ہوئے، یہاں ذرا لفظوں کا وزن کیجئے گا۔ علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ یہ پروٹوکول ہے میرے مولا کا کہ وہ لینے گئے جو کبھی، ابے ہم سے کس بات کی لڑائی یار، ہم نے کوئی علی کو ان فضیلتوں سے تھوڑی نوازا ہے، ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا نہیں، ہم نے علی کی ماں کو کعبے میں بلوایا نہیں، ہم نے علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار کو گرایا نہیں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے خدا کی قسم ان لوگوں پہ جو کہتے ہیں کون سی بڑی بات ہے علی کے آنے پہ کعبے کی دیوار گر گئی، اتفاقاً پوری دنیا میں کمزور دیواریں گرتی تو رکھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتا ہے علی کی ماں کے احترام نہیں ہوا، یہ اتفاقاً دیوار گر گئی۔ مجھے عزت علی بادشاہ کی قسم ہے میں نے بھری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، اتفاقاً کھڑی ہوتی نہیں دیکھی، میں نے گرتی دیکھی ہیں۔ جو آئے علی بادشاہ کے جشن میں اس سے بات ہے میری، میں نے اتفاقاً شہزاد صاحب گرتی دیکھی ہیں، میں نے دنیا میں کہیں اتفاقاً دیواریں کھڑی ہوتی نہیں دیکھی۔ جناب تنویر رکھوی صاحب شاہ صاحب تشریف لے آئیں تو میں اگلی بات کروں، جملہ میرے قد سے بڑا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مضمون سمیٹوں۔ پہلی بات جناب والا میں نے کی تھی اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی چاپ کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ علی کو لینے کے لیے وہ ہستی کعبے میں گئی جو کبھی قرآن لینے کے لیے بھی نہیں گئے۔ ارے اگر اتفاقاً دیوار گر گئی تھی تو دنیا میں گرتی دیکھی ہیں، میں نے کھڑی ہوتی نہیں دیکھی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی
العالمین ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل شہزاد صاحب اس ممبر تے آدھا پیا جانچ ہی کوئی نہیں اس بندے نو جشن چ بان دی جڑا آ بھی گیا تو مسکرا بھی نہیں سکدا. ارے شیعہ سنی بھائیو داد نہ دو, رکھو سروں پہ قرآن پڑھو. پنچایت والا مجمع علی عباس عسکری نے ایک چھوٹے جے سوال دا جواب دے ویڈیو کیمرہ دی موجودگی سمجھ نہیں آتی علی کیا ہے. ارے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے, پوچھ مولوی سے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. بیٹھا ہے جشن میں کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا, مل کے بولو حیدر حیدر. میں لاکھ بار کہتا ہوں میرے انکل جی زور ہی اس چیز پہ مولا کی قسم ہے, ہمیں بات کرنی ہے. دنیا اپ ڈیٹ ہو کے خدا کی قسم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. ماڈرنٹی کا زمانہ ہے, خدا کی قسم بات ممبر سے کی جائے پتہ تو چلے. ارے جو ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی, وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا. آدھا پڑھ چکا ہوں, آدھا ہی مجھے اور پڑھنا ہے. میں صرف منتظر مہدی صاحب کے احترام میں ان کے میں انتظار میں پڑھ رہا ہوں. یہ بندوں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. 13 رجب کا واقعہ ہے کیا. میری مخدومہ گھر میں تشریف فرما تھی, آئی اور میرے شیعہ سنی بھائیوں جو اہل سنت بھائی آئے ہیں وہ ہماری جان ہے. خدا را آئے ہیں تو یہ بات لے کے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہوا کیا تھا, یہ سارا ماجرا کیا تھا. میری مخدومہ آئیں, بیت اللہ کے باہر کھڑی ہوئیں, دیوار گری, مخدومہ تشریف لے گئیں, دیوار کھڑی ہو گئی. اب وہ جو دیوار واپس خانہ کعبہ کی دیوار میں لگی, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بھی کلید بردار کعبہ کی زوجہ, خانہ کعبہ کی چابی جناب عمران کے پاس ہے, تو اپنے سرتاج سے چابی مانگ کے اندر نہیں جا سکتی تھیں. دروازے کے سامنے کیوں نہیں آئیں, کھڑی ہی دیوار کے سامنے کیوں ہوئیں. جانتی تھی جو آنے والا ہے وہ علم کے شہر کا در ہے, در کبھی در میں نہیں در دیوار میں لگتا ہے. کوئی تو بیٹھا ہو مشکل بات کا وزن کر رہے ہیں. ارے در دیوار میں لگتا ہے حسن صاحب, در کبھی در میں نہیں فٹ آیا, در ہمیشہ دیوار میں لگتا. سامعین گرامی وہ جب دیوار واپس جا کر لگی نا تو اس کے بعد کعبے کی دیوار میں دراڑ آ گئی, لکیر آ گئی. اچھا یہ بھی ایک ہماری پروننسیشن ہے, یہ بھی ہماری ایک اصطلاح ہے کہ وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے, کہ وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں ہے. دراڑیں دشمنوں کی دیواروں پہ ڈالی جاتی ہیں. جسے دنیا دراڑ کہتی ہے وہ کعبے کی دیوار میں دراڑ نہیں, وہ علی کے دشمن کے چہرے پہ تماچا ہے. ہائے ہائے, پتہ نہیں کون سمجھے کون. سر جی سیر نہیں ہے نا بڑا, سر جی ہاتھ سامنے. دراڑ نہیں ہے, تماچا ہے. دراڑ نہیں ہے شاہ صاحب, تماچا ہے. دیوار واپس لگ گئی, 1400 سال گزر گئے, وہ نشان آج تک باقی ہے جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ, پوری دنیا سمٹ کے انسان کے ہاتھ میں آ گئی. کریں نا یہ لوگ جا کے ذمہ دار, بلکہ سوال اب بھی کرتے ہیں کہ یہ 3 رکن تو سلامت ہیں, یہ جو چوتھا کونا ہے, یہ دیوار میں دراڑ, یہ کیا ہے, یہ کیا ہوا تھا, یہ کب ہوا تھا, یہ کیوں ہوا تھا, یہ کیسے ہوا تھا. مجبوراً وہاں کے ذمہ داروں کو بتانا پڑتا ہے 1400 سال پہلے کون آیا تھا, کس کی ماں کے احترام میں کعبے کی دیوار گری تھی اور گر کر دوبارہ اٹھی تھی. آپ داد مجھے پتہ ہے کیوں نہیں دے رہے, آپ بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں اور کوڑا میں بھی کوئی نہ. آپ داد اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کعبے کی عمارت کھڑی ہے نا, یہ 10ویں سے زیادہ عمارتیں ہیں, یہ 11ویں 12ویں عمارت ہے. خانہ کعبہ پہ تاریخ میں اتنے حملے ہوئے, کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا, کبھی گھوڑے باندھے گئے, کبھی منجنیکوں سے وار, کبھی آگ برسائی, کبھی پتھراؤ کیے گئے. یہ آخری جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے یہ آج سے 400 سال پہلے تبرک کے طور پہ ترکی کے بادشاہ نے بنوائی تھی. لیکن زندہ معجزہ علی کا خدا کی قسم انجینئر تعمیر کر کے پیچھے ہٹتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, لکیر پھر موجود ہے.
بڑی جلدی بڑی جلدی بڑی جلدی. لکیر پھر کون کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے خرچ نہیں کیا؟ کون کون سا وہ خزانہ ہے جو انہوں نے خرچ. تنویر شاہ صاحب یہ دیکھیے گا، میں بہت مشکل اور بہت وزن اٹھا کے یہ اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں. یہ پھیلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں مانگ رہا ہوں اس اتنے بڑے مجمع میں، اپنے مجمع نہ کھڑیں، جملے دی اتنی قیمت دیں جتنی میری مطلوب ہے. نہیں چاہیے زیادہ، کم پہ راضی نہیں ہونا. ایک کوئی بول جائے میری مرضی کا، میں اسی پہ راضی ہوں، لیکن وہ ویسے بولے جیسے میں چاہتا ہوں. آپ نے مجھے چہرے دکھانے ہیں، بندہ ضرور بتانا ہے جو مسکرایا بھی نہیں. بخدا آئے سویر میں اس کے پاس جا کے اسے ہلاؤں گا، اس سے نہ مسکرانے کی وجہ ضرور پوچھوں گا. ارے نہیں سمجھ آئی، یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. شہزاد بھائی نہیں سمجھ آئی علی عباس عسکری کو. بھائی 1400 سال لگا کر خزانے خرچ کر کے جو لوگ علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے، وہ اس کی پوری غدیر کیسے مٹائیں؟ بڑی جلدی بڑی جلدی اجازت ہے. سامعین گرامی، عالی مرتبت عزت مآب بزرگ وارم آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب، میرے بڑے محترم، میرے مولا کے بڑے محترم مداح، وہ بھی تشریف لے آئے. اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت میرے مولا نے ایک بہت خاص کرم نوازی فرمائی ہے، جناب منتظر مہدی صاحب، وہ بھی تشریف لے آئے. اب دیکھا جائے تو بنتا ہی نہیں کہ میں ایسی شخصیات کے ہوتے ہوئے کچھ پڑھوں، لیکن اب 2.5 سے 3 منٹ کی میری بقایا نوکری ہے. ٹھیک ہے جی، ادھے گھنٹے نو بھی ادھا کر دیں. لکیر نہیں مٹا سکے، لکیر کیسے؟ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب کے میرے مولا آگے کے سفر آسان فرمائیں. وہ فرما گئے تھے 2009-10 کی بات ہے. میرے پاس آج تک اس اخبار کا خامہ موجود ہے، 1965 کی اخبار ہے، جس کی سرخی میں یہ خبر ہے کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے جرمنی سے انجینئرز بلوائے، انہیں وہ کعبے کی دراڑ، وہ لکیر دکھائی گئی. وہ لکیر دکھا کے کہا گیا کہ تم نے اسے ختم کرنا ہے، اس کا راستہ بند، مٹا دینا ہے، اسے غائب کر دینا ہے. عزت حسین کی قسم وہ فرما گئے تھے. وہ انجینئرز سامنے آئے، اس نے پہلے آ کے اس لکیر کو دیکھا، اس نے لکیر کو دیکھ کر واپس جا کے اپنے گروپ کے ساتھ پلان کیا. اس نے مشورہ کر کے تمام جو دھاتیں لایا تھا اسے جوڑا، انہیں جوڑ کر اس نے بھائی منتظر ایک دھات بنائی. وہ ایک دھات بنانے کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ یہ کامیاب بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ ایکسپیریمنٹ پچھلی آخری صف تک کے عزادار، یہ دستے ادب جوڑ کے، جن جن کی زبانوں پہ حاضری یہ جناب عباس کا نمک قرض ہے، یہ بندوں میں ہاتھوں کی لاج رکھیے گا، میری بات ضائع نہ کیجیے گا. ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو گیا. انہوں نے کہا ہم یہ دراڑ بند کر لیں گے. وہ جو انجینئر جرمنی سے آیا تھا اس نے وہ تمام دھاتوں کا وہ مکسچر اٹھایا، وہ کعبے کی دیوار دراڑ کے سامنے آیا، اس نے وہ تمام وہ ایک جو دھات بنائی تھی وہ اس کے اوپر لگایا، مشینری سے پلستر کروا دیا. خطابت کرتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بلا علامہ علی ناصر صاحب کے ہوتے ہوئے، لیکن انہی سے اجازت لے کر جملہ میں اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں. اور تنویر شاہ جی بھائی منتظر، میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں وہ بندہ جشن میں بے حضور ہے جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. اس نے وہ تمام اس کے اوپر لگایا، اس کے اوپر اس نے پلستر کروایا. پلستر کروانے کے بعد اس کے کانفیڈنس کا لیول یہ تھا کہ وہ ایسے جملے ایسے ہنستا ہنستا کعبے کی دیوار کو کمر کر کے پیچھے مڑا اور ذمہ داروں سے کہتا ہے بس اتنا سا کام تھا، تم نے یہ دراڑ بند کروانی تھی، یہ تو ہو گئی. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا اللہ کے بندے پیچھے مڑ کے دیکھ، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. بھائی منتظر جملہ کہا تھا میں نے، تو ہم پہ ہنس رہا ہے، تو ہم پہ ہنس رہا ہے. ایک جملہ
तू हम पे हंस रहे, दीवार तुझ पे हंस रही है। छोड़ चुप बैठे, शेर पढ़ लवा, इजाजत दे होता, मैं रह नहीं पा रहा वरना मैं मजमून अली लम्मा करना ही। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा। चलता रहता मैं शेर न पढ़ता लेकिन अब पढ़ूं, 2-3 शेर सुनिए मैं गया। जो अभी तक रहा खामोश, ते गल भी ना मेरी तेरे नाल है क्योंकि तू चुप रहे हैं करमा लिया, मेरा सारा जोर ज़ाया हो गया वे भाई। मुंतज़र इतना जोर लामिन तो समझ आती है मेरी सेहत तो वेख करमा लिया। जो अभी तक रहा खामोश, ये देखिएगा शेर किस पैराए से आ रहा है। जो अभी तक रहा खामोश वो अब बोलेगा, लब अगर चुप रहे चेहरों पे नसब बोलेगा। ओए अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला तो कब बोलेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे, मिल के बोलो नारे हैदरिया। अब तो खुद करने लगी काबे की दीवार कलाम, तू अगर अब भी नहीं बोला। मेरे मौला आपको सलामत रखे, मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। आखिरी 4 से 6 लाइनें, ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी, या अली मदद। राज़ी रहिएगा, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। अपने हिस्से का मैं पढ़ चुका, ढेर सारे भाइयों का हुक्म है वो पूरा कर रहा हूँ। बेहतर पढ़ने वाले अपने सीनियर्स के हवाले मिंबर कर रहा हूँ। मिसरा है, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा। अजब नहीं कि आज के दिन मुस्कुराने वालों के चेहरे देख के वो ज़ात अमीन राज़े वही जनाब जिब्राइल से कहे कि जिब्राइल वो मोमिन सामने जश्न में खुश है, उसके गुनाहों के सफ़े फाड़ दे। और जो आपकी तरह अभी तक खामोश हैं, खुदा की कसम उन्हें देख के मैं डर रहा हूँ कि कहीं उनके चेहरे देख के जनाब मीशम नाराज़ ना हो जाएं। अरे मैं ज़बान रख के भी, मैं ज़बान कटवा के भी अली अली करता रहा, तुम ज़बान रख के भी चुप हो। जुमला मेरे कद से बड़ा आ गया, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। आखिरी 2 लाइनें, आखिरी 2 लाइनें, या अली मदद में गया। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी, सकलैन शाह साहब राजी रहिएगा, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज। किबला उम्र मनकबत गोई का नाजुक तरीन मिसरा, कदमों पे हाथ रख के मिसरा मेरे कद से बड़ा आ गया। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। और माफी मांग के कह रहा हूं, फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। मिल के बोलो सखी